الحمد لله الذي أبدع الأفلاك واللوين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام صدر اجلاس الحاج منہاج الدین بادی چشتی قادری، سادات کرام، علماء، مشائخ کرام، ہماری جماعت اہل سنت کے سرمایہ ناز، مایہ ناز پروفیسر جناب ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب قبلہ مدد العالی، وہ حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پہلی بار جلسے میں بیٹھے ہیں، جبکہ یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے کہ اپنے جلسوں میں درود شریف سے ابتدا کی جاتی ہے اور صلاۃ و سلام پر اختتام۔ سبحان اللہ۔ لیکن درود شریف پڑھنے میں بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حدیث پاک سن لیں، اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے کہ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 بڑے بڑے انعامات آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ درود شریف پڑھنے میں کنجوسی، بخالت، ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں۔ اپنی عادت بنا لیجئے، خاص کر اپنے جلسوں کی شان، جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اپنا جو ایک والہانہ جوش ہوتا ہے وہ جوش کا اظہار کرتے ہوئے آپ ایک مرتبہ بآواز بلند پھر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم ومتیہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب محفل میں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ ممبر پر تشریف لائیں علماء کے لیے۔ آج کی ہماری نورانی محفل، آج کا یہ خصوصی اجلاس ایک عظیم الشان عرس کے موقع پر منعقد ہے۔
حضرت سیدنا پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ آج کے اپنے اس خطاب میں، کیونکہ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا، بہت مختصر، میں یہ چاہتا ہوں کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغاز میں آپ کی حاضری بار بار ہوتی ہے اور آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کا عرس ہے، فلاں کا عرس ہے، فلاں بزرگ کا عرس ہے، تو یہ عرس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ آج کل سب سے زیادہ خلجان اس وقت پیدا ہوتا ہے، ذہن میں تشویش، کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی اس سلسلے میں کہتا ہے کہ ارے کہیں قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہماری عوام الجھ جاتے ہیں کہ ارے قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں چند اہم دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے قبل اپنے جلسے کے عنوان کے تحت شان اولیاء کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سننے کے بولے ہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں اور پھر میں اجازت دیتا ہوں اگر کسی صاحب کو کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو تقریر کے بعد ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہو میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا۔ قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر متقی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو قرآن پاک میں ہے، اس میں قابل غور مقام یہ ہے کہ یہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ تو حدیثوں سے آپ نے بارہا سن لیا، حدیثوں کی روشنی میں، کہ ایک دن قائم ہوگا جس کا نام ہے قیامت کا دن، جس کو روز جزا بھی کہا جاتا ہے۔ میدان محشر کا وہ دن ہوگا۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نفسی نفسی کا الگ ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنے ماں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں حضرت اکرمہ سے یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں جنت میں جاؤں گا، اپنی طرف سے ایک نیکی دے دوں۔ وہ کہے گا میں خود پریشان ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ وہ بیٹا، وہ اولاد جس کے لیے باپ اپنی ساری قربانی پیش کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہے، جس کے لیے محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، وہ بیٹا میدان محشر میں کام نہیں آ رہا ہے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ظاہر فرمایا، ذکر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اس دن سارے دوست و احباب
یعنی جتنے آج دنیا میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ دشمن بن جائیں گے. ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ہمارا دشمن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے وہ جو تمہارا سہارا بن جائیں گے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا المتقین. یہ عربی میں لفظ الا استثناء کے لیے آتا ہے کہ میرے جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے وہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے. اس کا ایک لازمی معنی یہ نکلا کہ اس میدان محشر میں نفسی کے عالم میں جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو شفاعت کی اجازت اور رحمت فرمائے گا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں کی شفاعت بھی کریں گے. اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے. یہ اس میدان محشر کا ایک منظر ہے. اب یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے قرآن پاک کی اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا المتقین. متقین یہ متقین ہیں کیوں؟ متقین کی تعریف کیا ہے؟ متقین کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ لفظ متقین یہ جمع ہے. متقی کا ایک سیدھا سادہ ترجمہ پرہیزگار. آپ بھی اپنی زبان میں اچھی طرح سے جانتے ہیں ارے بہت نیک پرہیزگار. آج کے دور میں پرہیزگار عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو, لباس اچھا دکھ رہا ہو وہ پرہیزگار. مگر متقی کی شان بڑی عظیم ہے, متقی کی پہچان بڑی عظیم ہے. سورہ بقرہ کی شروع والی ابتدائی آیات میں حضرت علامہ امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متقین کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا کہ وہ جو تقویٰ کی ساری منزلیں طے کرے وہ متقی کہلاتا ہے. متقی کے لیے سب سے پہلی منزل, سب سے پہلی سیڑھی کفر و شرک سے بچنا. جو کفر و شرک سے بچ گیا اب وہ متقی بن گیا. وہ ایمان والا, ایمان لانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ایمان والا کفر و شرک سے بچ رہا ہے, کفر و شرک سے باز ہے, پرہیز کر رہا ہے تو یہی اس کا پرہیز اسے متقی بنا رہا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کے اوقات میں ادا کرے, اور جتنے ممنوعات ہیں یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا, جن چیزوں سے روکا گیا, جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. یہ متقی کی سیڑھیاں ہیں, یہ اس کے درجات ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یعنی متقین کا سب سے اعلیٰ درجہ جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں اور اس کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزر رہا ہو وہ متقیوں کی اعلیٰ فہرست ہے. اب ان متقیوں کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ میدان محشر میں آئیں گے تو وہ تمہارے لیے رہنما بھی ہوں گے, تمہارے لیے سفارش بھی کریں گے. اسی لیے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں میری امت کے 70,000 ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا. ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. وہ 70,000 کی تعداد میں ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ متقین ہیں, وہ متقین ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا یہ گنہگار, یہ مجرمین کی جو جماعت کھڑی ہے ان میں سے جن کو پہچانتے ہو جنت میں ساتھ میں لے جاؤ. اس وقت وہ جنت میں ساتھ میں لے جائیں گے. یہ اسی منظر کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقین کی بڑی عظیم شان ہے. آج جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں, جن کو ولایت کے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے وہ متقی ہی ہوتے ہیں. بغیر متقی بنے اسے ولایت نہیں ملتی. متقی ہی کو ولایت ملتی ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. جو کفر و شرک کرے تو مومن ہی نہیں رہ گیا تو ولی کہاں سے ہوگا؟ جو نمازوں کا پابند نہ ہو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا, وہ متقی نہیں ہوگا تو ولایت کا درجہ کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ولایت کی پہلی سیڑھی کہ وہ ایمان والا, وہ مومن کامل جو اللہ
صحیح طریقے سے بجا لاتا ہے، شریعت مطہرہ کا مکمل پابند ہے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ولایت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ شعبے بتانے والا، ادھر ادھر کی ہاتھ صفائی کے ذریعے کچھ کرتب دکھانے والا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو جائے۔ آج کل بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر کچھ کرامت دکھا دے، کیونکہ آج کل لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامتیں ہم علماء کی تقریروں میں سنتے ہیں، آج نظر کیوں نہیں آتی؟ آج وہ کرامتیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں کہ کسی نے مرغی کو زندہ کر دیا ہے، کسی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، کسی نے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کی، وہ کرامتیں آج نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس بارے میں حقیقت بات یہ ہے، ویسے بھی اولیاء اللہ کو کرامت چھپانے کا حکم ہے، کرامتیں چھپانے کا حکم ہے، جہاں انتہائی سخت ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت یا آنے والے کے دل میں اسلام کی محبت اور عظمت بٹھانی ہے، وہاں وہ کرامت کو ظاہر ہوتا ہے، ورنہ وہ کرامت ظاہر نہیں کرتی۔ تو آج بھی الحمدللہ پوری روئی زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی جماعت آج بھی موجود ہے، لیکن آج برائیوں کا ایسا دورہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے اندر وہ کوتاہی ہے، ہماری نگاہوں کے اندر وہ بصیرت نہیں رہ گئی کہ ہم اولیاء اللہ کو پہچان سکیں۔ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، شان اولیاء کیا ہے، ذرا قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ اس کا مطالعہ کریں۔ آج اولیاء اللہ کے عرس کے حوالے سے یا ان کی بارگاہ میں حاضری کے متعلق یا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے بعض لوگ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، چیمے گوئیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ ایک طبقے نے تو کفر و شرک تک پہنچا دیا ہے کہ عرس کرنا یہ شرک ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ وہ بکواس کرنے والے نہ جانے کہاں سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیاد نہ قرآن ہے، نہ حدیث رسول ہے، نہ ائمہ کرام کے اقوال ہیں، بلکہ یہ کفر و شرک کا جو بھی فتویٰ لگایا جا رہا ہے یہ ان کی تبعی خواہش ہے، ورنہ عرس کے ناجائز و حرام یا شرک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ شان اولیاء کیا ہے اس کو سمجھو، پھر اس کے بعد عرس کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اہتمام کے ساتھ ذکر ہونا یہ ان کی رفعت، ان کی بلندی اور ان کی عظمت شان کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہونا اور وہ بھی ایک اہتمام کے ساتھ ذکر ہونا یہ ان کی رفعت اور بلندی کی طرف غمازی کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر کسی کا نام اخبار میں آ جائے تو بڑا پھولے نہیں سماتا، ارے آج ہمارا نام اخبار میں آ گیا۔ کسی کا نام پوسٹر میں آ جائے تو وہ آدمی انتہائی خوش ہو جاتا، ہمارا نام پوسٹر میں آ گیا۔ آج کل تو کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے، ہمارا نام پوسٹر میں کیوں نہیں آیا، ہمارا نام اخبار میں کیوں نہیں آیا۔ تو اگر آج ایک معمولی اخبار میں یا پوسٹر میں کسی کا نام آ جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے، مگر قربان جاؤ جس کا ذکر اللہ کے کلام میں آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرما دیا، اس کی شان کیا ہوگی؟ اور وہ بھی شان اس طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ صرف ذکر نہیں بلکہ ان کی عظمت شان اللہ نے خود بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی تعریف اور ان کی ایک صفت اور ان کی ایک شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ خوف اور غم کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے، اور ہو نہ ہو دنیا کا اگر کسی کو غم نہ بھی ہو تو آخرت کا غم ضرور ہوگا، آخرت کا غم ضرور ہوگا۔ مگر اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے ان کو نہ دنیا کا غم ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک آخرت کا غم نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس شان کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آ رہا ہے،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان کے لیے تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ رہا ہے, خوشخبری آ رہی ہے, اے پاکیزہ روح اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جا. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے, یہ متقین کی شان ہے, یہ محبوبان بارگاہ خداوندی کی شان ہے کہ ان کے انتقال کا وقت جب قریب آتا ہے, ان کے وصال کا وقت جب قریب آتا ہے, ان کی روح کے تفسیر عنصری سے پرواز کرنے کا وقت قریب آتا ہے, تو بارگاہ الہی سے انہیں پیغام آتا ہے کہ اب تک تو تمہاری روح, اب تک تو یہ خدر میں تھی, اب تک تو یہ دنیا کے اندر عجیب کشمکش میں تھی, لہذا اب میری بارگاہ میں آ جاؤ, میرے بندے میں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, اب میری جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو جس کے لیے بارگاہ الہی سے یہ پیغام آ رہا ہے, اب اس کا استقبال ہو رہا ہو, اس کی کیا شان ہوگی. ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے ولی کی روح کو جب قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل ملک الموت آتے ہیں تو 500 فرشتوں کی فوج لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوتا ہے اور ان کی روح کو بڑے استقبال کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت استقبال کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ روح ہے, جس روح نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو معطر کر دیا ہے, جس روح نے اللہ کی زمین کو ذکر الہی سے معمور کر دیا ہے, جس روح نے مخلوق خدا کے دلوں میں ذکر الہی کی طرف جاری کر دیا ہے, اس لیے اس روح کو باضابطہ اہتمام کے ساتھ استقبال کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. یہ شان اولیاء, شان اولیاء قرآن کریم میں, قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. آج ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آج اگر کوئی صاحب کسی لیڈر سے قریب ہو جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں لیڈر سے ہمارا تعلق ہے, وزیر اعلیٰ سے تک ہماری پہنچ ہے, وزیر اعظم تک ہماری پہنچ ہے, ہم کچھ بھی کام کروا لے سکتے ہیں. ایک معمولی لیڈر سے اگر انسان قریب ہوتا ہے اور اثر و رسوخ رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے اور دنیا کے سامنے جتاتا ہے کہ مجھے میرا اتنا اثر ہے, میں اتنی طاقت رکھتا ہوں. مگر قربان جاؤ جن سے اللہ قریب ہے, جن کو اللہ نے اپنے قرب کا شرف عطا فرمایا ہے, ان کی شان کیا ہوگی. اسی لیے حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی کی تعریف آپ کو شاید معلوم ہوگی, یہ فرمان خدا کا ہوتا ہے بزبان مصطفیٰ جاری, جس کو حدیث قدسی کہا گیا. اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے, زبان مصطفیٰ سے جاری ہو رہا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے, خوب قریب ہوتا رہتا ہے. حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. بصر الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ الذی یمشی بہا, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور آگے ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر مجھ سے وہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. یہ ولی کی شان ہے, یہ مقربین بارگاہ خداوندی کی شان ہے کہ زبان ولی کی ہوگی, فرمان خدا کا ہوگا, کان ولی کا ہوگا, سماعت کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی, آنکھ ولی کی ہوگی, مگر قوت بصارت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوگا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے. اب اس کو ایک ایگزامپل, ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں تو بات بہت جلدی سمجھ میں آ جائے, اس لیے کہ آج کل منکرین کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. اللہ کے ولیوں کی شان کا انکار کرنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح ادھر ادھر چلے پلے کرتے گھوم رہے ہیں, شان اولیاء کا انکار کرتے ہوئے طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارے ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا اختیار ہے, ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں. آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ولی کا اختیار کیا ہوتا ہے اور ولی کی شان کیا ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, مسجد نبوی شریف ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے عمر فاروق اعظم, جن کا نام سن کر کے شیطان راستہ چھوڑ دے, یہ عمر فاروق اعظم
جس عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ کفار تھرا گئے جب عمر فاروق اعظم اسلام لائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے، یہ روایت، یہ واقعہ تاریخ الخلفاء میں موجود ہے. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اور کئی محققین نے، کئی مورخین نے ذکر فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا دن خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. ادھر صحابہ اکرام سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان سے جملہ جاری ہوا. پھر آپ نے خطبہ مکمل کیا. اس کے کچھ ہی دن کے بعد ایک لشکر آیا، ایک اسلامی لشکر، ایک چھوٹی سی فوج، جس لشکر کے کمانڈر ان چیف حضرت ساریہ تھے. وہ ایران کی سرزمین پر نہاون میں لڑ رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے. دشمنان اسلام کے خلاف جنگ جاری تھی. جمعہ کا دن تھا، عین جمعہ کا وقت تھا. حضرت ساریہ سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عین جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت تھا، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری جنگ جاری تھی. اچانک میرے کانوں سے آواز ٹکرائی، یا سارے تجربے. اس آواز کو سن کر کے میں نے پہاڑ کی طرف رخ کیا. عربی میں جبل کا معنی ہے پہاڑ. یا ساریہ جبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ. ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ایران کی سرزمین پر جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ڈائریکٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی مواصلاتی سلسلہ نہیں ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا میں یا جہاں جہاں دور دور تک ہمارے اس پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی مواصلاتی ذریعے سے، یہ چینل کے ذریعے، وائر کے ذریعے، تار کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. مگر اس دور میں نہ کمپیوٹر ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ چینل ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، کچھ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف میں، مدینہ منورہ میں، اور حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں لشکر اسلام کو لے کر کے ایران میں. مدینہ منورہ سے ایران کتنی دوری پر ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا لمبا فاصلہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ جو سپہ سالار ہیں، جبکہ کمانڈر ان چیف ہیں، ان کا رخ غلط ہے. دشمن پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، لہذا ساریہ کو پہاڑ کی طرف رخ کرنا چاہیے. یہی سے حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈائریکشن دے دیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف رخ کرو. ادھر حضرت ساریہ نے آواز سن لی، فوراً انہوں نے پہاڑ کی طرف رخ کیا. ادھر ہی سے دشمنان اسلام حملہ آور تھے. حضرت ساریہ اپنی فوج کو لے کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے، ان کو پسپا کر دیا. جب جیت گئے اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، فتح نصیب ہوئی. اب یہاں پر دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں کون سی قوت تھی کہ مدینہ منورہ سے ایران کی سرزمین پر ہونے والی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ساریہ کے کانوں کے اندر وہ کون سی قوت تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز کو سن رہے ہیں. ادھر قوت بصارت، ادھر قوت سماعت. لہذا یہی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرب بن جاتا ہے اس کے لیے حجابات اٹھ جاتے ہیں. لہذا وہ بے حجاب دیکھتا ہے اور سننے کے لیے کسی حجاب کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کسی حجاب کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. لہذا حضرت عمر فاروق اعظم بے حجاب دیکھ رہے ہیں. غلام مصطفیٰ کی جب یہ شان ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری تک دیکھ سکتے ہیں، غلام کی جب یہ شان ہے تو آقا کی شان کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہیں، مدینہ منورہ میں قبر انور میں آرام فرما ہیں. یہاں سے ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لہذا کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے تم گلبرگہ سے پڑھ رہے ہو، وہ مدینہ میں کیسے سنتے ہیں؟
غلاموں کی شان تو یہ ہے کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، وہ سن رہے ہیں، تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، ایسی قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں زمین پر بیٹھ کر کے عرش اعظم کے قریب لوح محفوظ پر لکھنے کی، قلم کے لکھنے کی چہچہاہٹ زیادہ قوت سماعت پر چمے گویا نہ کی جائے، وہاں طرح طرح کی بکواس نہ کی جائے، ایمان کا فرق ہے۔ اللہ کی ولیوں کی شان یہ ہے انہیں قوت بصارت بھی حاصل ہوتی ہے، قوت سماعت بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہوا میرے پاس بہت کم ہے، جلدی نکلنا ہے، اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عنوان پر آپ الحمدللہ آپ کے سامنے یا آپ کے اس علاقے میں بڑے بڑے علماء اہل سنت موجود ہیں، ان سے قریب ہو کر کے مزید معلومات حاصل کرتے رہیں۔ میں چند باتیں عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اولیاء اکرام کی یہ عظیم شان ہے جو قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ظاہر ہے۔ اب ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اسی کو عرس، نیاز، فاتحہ وغیرہ کا نام دیا ہے۔ اب یہاں پہلے اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی ایک سوال کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کانٹا بن کر کے ابھر رہا ہے کہ یہ عرس یا عرس کے لیے جلسہ، یہ محفل کیوں منعقد کی جاتی ہے؟ کبھی آپ 11ویں شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کی محفل سجاتے ہیں، کبھی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے نام کی محفل سجا رہے ہیں، کبھی حضور خواجہ بندہ نواز یسود راز مکلانے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے محفل سجا رہے ہیں۔ یہ محفلوں کا قیام، یہ محفلوں کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں میں اپنے ناقص مطالعے کے مطابق اتنا ضرور کہوں گا کہ باقی دلیلیں اپنی جگہ، میرے نزدیک ایک بڑی عظیم اور بڑی اہم دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر پسند ہے، لہذا ہم اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے محفل منعقد کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے، صالحین کا ذکر جہاں ہو، اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ کو پسند ہے، ان کا ذکر اللہ کو پسند ہے، اس لیے وہاں پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کہیں کٹے پہ، چبوترے پہ، ہوٹل میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے اتنا وقت گزارتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی، تو آپ اس محفل میں آئے اور یہاں آئے تو اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں آپ بھی ثواب پا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے، جنہوں نے محفل سجائی ہے، جس کے لیے بے طرح خدمت کی ہے، محنت کی ہے، قربانی دی ہے، وہ اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيئا۔ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ ایجاد کرے، اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اس کے ایجاد کرنے کا بھی اسے ثواب، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب، اور ان کے مطابق اس کو ثواب جس نے ایجاد کیا۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ سب کا ثواب اٹھا کر کے ان کو دے دیا جائے جنہوں نے ایجاد کیا ہے، جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے، نہیں، بلکہ جو اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، اور ان کی تعداد کے مطابق ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے جنہوں نے ایجاد کیا ہے، جنہوں نے شروع کیا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جو کوئی اسلام کے اندر برا طریقہ ایجاد
جتنے لوگ عمل کریں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے اور ان کے مطابق اس کو گناہ ملے گا جس نے ایجاد کیا، لیکن کسی کی گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجاد میں دیکھا جائے کہ اچھا طریقہ ہے کہ برا طریقہ۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کے ولیوں کے نام کی محفل منعقد کرنا یہ اچھا طریقہ ہے کہ برا طریقہ ہے؟ آپ بولیے، اچھا طریقہ ہے۔ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اگر سروے کیا جائے، میں تو کہوں گا 99% مسلمان وہ ہوں گے جو کہیں گے ہاں اچھا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کم سے کم کامن سینس ہے۔ یہ بھی تو یعنی اندر سے جو ہمارا دل گواہی دیتا ہے، ایک عقل میں آنے والی بات ہے، نہ ناچ گانا ہو رہا ہے، نہ کوئی خرافات ہو رہی ہے، نہ کوئی واحیات بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، دینی تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں، احکام اسلام پیش کیے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے تو اب اس سے اچھا اور کیا ہے؟ اچھا طریقہ ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔ اب اس میں معیار کیا ہے کہ اچھا طریقہ ہم کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہو کوئی ایک ٹولی، کوئی ایک جماعت آ کر کے کہہ دے ہم اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں، ہمارے نزدیک اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے کہ اچھا طریقہ ہے یا برا طریقہ؟ اس کے لیے بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المسلمون قبیحا فهو عند اللہ قبیح۔ جس کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کو تمام مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اب یہاں مسلمون میں اکثریت جمع کا لفظ آیا تو اکثر مسلمان جس کو اچھا سمجھیں، اور وہ بھی صرف عوام نہیں، عوام و خواص جس کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ آج آپ خواص سے پوچھو، علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، فقہا سے پوچھو، مشائخ سے پوچھو، اللہ کے ولیوں کے نام کی محفل سجانا یہ جائز درست ہے یا نہیں، اچھا طریقہ ہے یا نہیں؟ سب ایک زبان سے کہیں گے یقیناً یہ اچھا طریقہ ہے۔ تو جو تمام مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو اس کے حسن ہونے کی شہادت حدیث رسول سے مل رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اچھا طریقہ۔ اب یہیں سے ان لوگوں کا جواب میں دینا چاہوں گا جو کہتے ہیں ارے اس طرح کی محفل یہ عرس کی محفل صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا اللہ کے رسول نے کیا تھا؟ کیا کسی صحابی نے کیا تھا؟ تم کیوں کر رہے ہو؟ تم ان سے زیادہ ایمان والے ہو گئے، تم ان سے زیادہ دیندار ہو گئے، انہوں نے نہیں کیا تھا تم نے کیوں کرنا شروع کر دیا؟ تو یہاں عام مسلمان ٹھوکر کھا جاتا ہے، کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے، ہاں صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا ہم کر رہے ہیں لہذا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلا الزامی جواب تو یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا اس کو نہیں کرنا چاہیے، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ شیروانی کسی صحابی نے نہیں پہنی، آج آپ کے مولوی صاحب بھی آتے ہیں شیروانی پہن کر کے، ان سے کہہ دو کہ صحابہ کرام میں کسی صحابی کو بتا دو کہ انہوں نے شیروانی پہنی ہو، نہیں پہنا تھا، آپ پہن رہے ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی ایسا اجتماع نہیں کیا تھا جو آج اجتماع کر رہے ہیں۔ جو اجتماع آپ کر رہے ہیں، جس طریقے سے اجتماع کر رہے ہیں، ایسا اجتماع صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ ان کے یہاں تو صرف اور صرف اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھ جاتے تھے، وہیں سے حضور حدیثیں بیان فرماتے اور صحابہ سن لیتے، یاد کر لیتے، یہی سلسلہ تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی تھا۔ لہذا اگر یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام نے جو نہیں کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو آج بہت سارے امور ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا مگر ہم آج کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک عظیم مثال اس لیے کہ ہم کچھ دنیاوی مثال دیتے ہیں، موبائل، کھانے پینے وغیرہ کی، تو کہتے ہیں وہ دنیا کی چیزیں وہ سب کر سکتے ہیں، لہذا دین کے بارے میں کوئی نیا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جس انداز کی مسجدیں آپ تعمیر کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام نے اسی مسجد تعمیر کی تھی؟ مسجد نبوی شریف آپ دیکھ لو، اس کی تاریخ پڑھ لو کہ قالین اس وقت نہیں بچھایا گیا تھا، مسجد میں پنکھے نہیں تھے، مسجد میں اے سی نہیں تھا، مسجد میں مائک نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، یہ تو بعد کی ایجاد ہے، لہذا مسجد سے نکال دینا چاہیے۔
تو مسجد میں یہ چیزیں لگائی جا رہی ہیں تو یہ دین سے نہیں ہے تو اور کہاں سے ہے؟ لہذا تمہارے نزدیک اس بات کی اجازت ہے کہ مائک کا استعمال کر سکتے ہیں، قالین بچھا سکتے ہیں اور اسی لگا سکتے ہیں، جبکہ وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں دین ہی کا حکم ہونا چاہیے، شرعی حکم ہونا چاہیے، تو وہاں یہی کہیں گے کہ مسجد میں اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ نمازیوں کو راحت پہنچے، مسجد میں قالین اس لیے بچھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں آسانی محسوس ہو، مائک اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ پیچھے والوں تک امام کی آواز پہنچ جائے، ضرورت ہے اس لیے لگا رہے ہیں، ضرورت ہے اس لیے لگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب دنیا کے معاملے میں تمہارے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایجاد کر لیتے ہو، مگر ایمان کی تازگی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے ناجائز کہتے ہو۔ لہذا سن لو، جس طرح سے مسجد میں مصلیوں کی راحت کے لیے ایسی ضروری ہے، اسی لیے اسی طرح سے ایمان کے تحفظ کے لیے اولیاء کرام کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یقیناً صحابہ کرام نے جو کیا تھا وہ ان کے دور کے اعتبار سے وہ اہم اور ضروری تھا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محدود نہیں فرمایا کہ صحابہ نے جو نہیں کیا اس کو نہیں کرنا ہے، یہ کہیں حدود نہیں فرمایا، بلکہ یہ معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا۔ یہ لفظ من اتنا عام ہے کہ قیامت تک کے آنے والے ہر دور کے ہر زمانے کے ایمان والے کے لیے اور دیگر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے بھی اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے ایجاد کرنے کا اسے ثواب ہے۔ اب یہ طریقہ اگر اچھا ہے تو ایجاد کرنے والے کا ثواب مل رہا ہے، اگر یہ طریقہ برا ہوتا تو معاذ اللہ ان کو گناہ ملتا، مگر اس کے اچھے ہونے کی شہادت تمام مسلمانوں سے مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، اس کے پیش نظر لہذا اس یہ محفل میلاد شریف ہو یا محفل ذکر اولیاء ہو، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے، یہ باعث ثواب ہے، لہذا اس میں شریک ہونے والا ثواب پاتا ہے اور اس کے ایمان کی تازگی کا اسے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور حیثیت عرس منانے کی حیثیت، اس لیے کہ آج کل لوگ تحقیقی جواب چاہتے ہیں، الزامی جواب نہیں، تحقیقی جواب دو، کوئی سند ہو، کوئی حدیث ہو، لہذا اس کے بغیر ہم نہیں مانتے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس شاخ کے لیے تو اتنا کافی ہے، وفاداروں کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے کہ جو اولیاء کا وفادار ہوتا ہے وہ دلیل نہیں مانگتا بلکہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا دار اگر کوئی بڑا انسان نظر آتا ہے، اس نے کچھ احسان کیا ہے، اس نے دولت دے دیا، اس نے گھر جائیداد دے دیا، تو اس کی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اس کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اس کے نام کا بورڈ لگایا جاتا ہے، فلاں نیتا نے ہمارا یہ کام کر دیا ہے، ہماری بلڈنگ بنوائی ہے، سڑک کی مرمت کا کام کروایا ہے، لہذا اس کے احسان کو ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کرتے رہتے ہو، مگر جن اولیاء اللہ کے قدموں کی برکت سے ہمیں اسلام ملا ہے، احکام اسلام ملے ہیں، قرآن کا نور ملا ہے، شریعت مصطفیٰ کا نور ملا ہے، عشق رسول کا سرور ملا ہے، ان اولیاء کا ہمارے اوپر اتنا عظیم احسان ہے کہ ہم زندگی بھر ان کا ذکر کرتے رہیں تو ان کے احسان سے زبردست نہیں ہو سکتے۔ میں یقین کے ساتھ کہوں گا اور پورے چیلنج کے ساتھ کہوں گا، آج پوری دنیا کے کونے کونے تک اگر اسلام کی روشنی پہنچی ہے، یقیناً یہ انہی اولیاء اللہ کا ہی بہت بڑا احسان ہے، یہ ان کی خدمات جلیلہ ہیں، یہ ان کے عظیم کارنامے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج آپ بتائیں پورے دکن کے علاقے میں حضور سیدنا خواجہ بدنواز کے سدرات رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتنی عظیم خدمات ہیں، آپ کی تصانیف ہوں، آپ کے تذکرے ہوں اور آپ کی خدمات ہوں، یقیناً ان کو پڑھنے والا اس بات کا اعتراف